مشتاق کے ناظرین کو ڈاکٹر مشتاق بلوچ کا سلام پہنچے۔ آج ہماری منزل جامع عباسی یا شہی مسجد ڈیراور ہے۔ آج اس مسجد کے تعارف اور تفصیل کو تاریخی ماخذات اور حوالوں کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اس تاریخی مسجد کی کرسی اتنی بلند ہے کہ بہت دور دور سے اس کا خوشنما اور روح پرور منظر نگاہ کو دعوت نظارہ دیتا ہے اور قلب و روح کو طمانینت سے بھر دیتا ہے۔ صدیوں پرانی یہ مسجد ہزاروں سالہ قدیم قلعہ ڈیراور کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ مسجد زرد صحرا کے درمیان سفید دودھیا آبدار نگینے جیسی لگتی ہے۔ اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے ہیں۔ فی الوقت اس کا مین گیٹ استعمال نہیں ہو رہا، صرف جنوبی دروازہ کھلا رہتا ہے۔ مسجد کے اونچے چبوترے پر واقع ہونے کی وجہ سے سیڑھیاں چڑھ کر دروازے تک پہنچا جاتا ہے۔ مشرقی سمت والا مین دروازہ بند رہتا ہے، جبکہ جنوبی داخلی دروازے کے بالمقابل شمالی دروازہ بھی بند ہے۔ عباسی نواب تاج پوشی کی تقریب کے بعد اس دروازے سے داخل ہو کر سجدہ شکر ادا کرتے تھے، یا جس وقت وہ اپنے حرم کے ساتھ یا ویسے بھی قلعہ ڈیراور مقیم ہوتے تھے تو اس شمالی دروازے کے راستے سے عبادت کی غرض سے ادھر آتے تھے۔ عباسی یا شہی مسجد ڈیراور کی تعمیر کا سہرا نواب بہاول خان سالس کے سر جاتا ہے۔ مذکورہ نواب صاحب نے ریاست بہاولپور کو صحیح معنوں میں انتظامی و قانونی طور پر ریاست میں تبدیل کیا، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ و مامون کر کے امن و امان اور استحکام سے ہمکنار کیا۔ اس وجہ سے انہیں ریاست بہاولپور کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے۔ ان کا دور حکومت 1825 سے 1852 تک ہے۔ نواب بہاول خان ثالث کو ان کے کارناموں کی وجہ سے ثالث بالخیر لکھا اور کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے اس مسجد کا مشرقی اور مرکزی دروازہ ہے، جس کی حالت اب زیادہ قابل رشک نہیں ہے۔ اس کی اندرونی چھت پر بھیڑوں نے بڑے بڑے چھتے بنائے ہوئے ہیں۔ اس انٹرنس والی جگہ کو بھی سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ اب یہاں ایک آہنی دروازہ لگا ہوا ہے۔ اس داخلی دروازے کے مقام پر حجرے یا چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں، جہاں شاید پیش امام و دیگر انتظامی یا دیگر لوگ جو ہے نا وہ اقامت پذیر ہوتے ہوں گے۔ اس داخلی دروازے سے مسجد کو دیکھا جائے تو بہت خوبصورت، حسین و جمیل منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ وسیع و عریض صحن ہے جس میں ہزاروں نمازیوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اس مسجد کے بانی نواب بہاول خان ثالث کا خیال ہوگا کہ قصبہ ڈیراور شاید مستقبل میں بہت بڑا شہر بن جائے گا، یا شاید قلعے میں موجود سینکڑوں بعض اوقات ہزاروں فوجیوں کو نماز کی ادائیگی میں سہولت دینے کے لیے اتنی وسیع و عریض کشادہ مسجد تعمیر کی گئی ہوگی۔ عزیز الرحمن عزیز، جنہیں عباسیان بہاولپور کا شاہی مورخ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ اپنی کتاب تاریخ ڈیراور میں لکھتے ہیں کہ اس مسجد کی جگہ پر پہلے ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کی جگہ پر یہ بڑی اور کشادہ مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ اس کی دلیل وہ مسجد حاضہ پر تحریر کردہ قطعے کے اس شعر سے دیتے ہیں: ولے در شہر ڈیراور بہت تجدید، عجائب مسجد جامع بنا کرد۔ یعنی اس میں شہر ڈیراور کی جو نا وہ تجدید کے لیے اس میں بنائی گئی ہے، یہ مسجد جامع مسجد جو ہے نا وہ تعمیر اس کی بنا رکھی گئی ہے، اور مسجد کی تکمیل کا سن جو ہے نا تعمیر کی تکمیل کا سن 1849 یا 1265 ہجری ہے۔ یہ مسجد 9 سال تک تعمیر ہوتی رہی، اور یوں یہ عرصہ 1256 سے 1265 ہجری بنتا ہے۔ اس مسجد پر بھی یہی سن کندہ ہے یا لکھا ہوا ہے۔ انسانی آبادی سے کوسوں دور، اور اس وقت جب سہولیات دستیاب نہ تھیں، 9 سال کے طویل عرصے تک تعمیراتی مٹیریل کی فراہمی، سینکڑوں مستریوں مزدوروں کو سہولیات وہاں پہنچانا،
कोई इतना आसान काम नहीं था। ये मस्जिद संगे मरमर के सफेद पत्थरों से तैयार की गई है। इतने लक और दूर दराज सहरा में संगे मरमर पहुंचाना भी जुए शीर लाने से कम नहीं था। इसे करामत या गैबी मदद भी कह सकते हैं कि संगे मरमर कितने मुश्किल, पेचीदा और दूर दराज के रास्तों से गुजर कर वहां पहुंचाया जाता रहा और कैसे उसे तराशा जाता होगा। इस पुरवकार और पुरजमाल मस्जिद के 3 गुंबद हैं। दरमियानी गुंबद दीगर 2 गुंबदों से कदरे बड़ा है। जर्द रंग के संगे मरमर के सहन में एक सफेद संगे मरमर है जो इंतहाई शदीद मौसम में भी ठंडा रहता है। इस मस्जिद के 2 बड़े मीनार हैं। 175 साल पुरानी इस मस्जिद की ज़हरी हालत अच्छी है। मस्जिद की इमारत पर कुरानी आयात और अहादीस तहरीर की गई हैं। नवाब बहावल खान सालिस का नाम और तकमील का सन 1265 भी तहरीर है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त बड़े अंदरूनी दरवाजे पर आयतुल कुर्सी भी लिखी हुई है। संगे मरमर को तराश कर खूबसूरत डिजाइन और नक्श निगार बनाए गए हैं। मस्जिद का अंदरूनी हाल भी बहुत प्यारा बना हुआ है। सादगी मगर जमाल और जलाल से मुज़य्यन है। कस्बा दिरावर के बच्चे बच्चियां यहां दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। हाल के दोनों अतराफ दरवाजे भी लगे हुए हैं। बिजली की सहूलत फराहम कर दी गई है। नरम व मुलायम दबीज कालीन भी बिछे हुए हैं जहां खड़े होकर नमाजियों को काफी राहत मिलती है। ज्यादातर नमाजी टूरिस्ट या सयाह होते हैं जो इस तारीखी मस्जिद में नमाज अदा करके बहुत फरहत और तमानियत महसूस करते हैं। मरकजी हाल 16 फुट चौड़ा है और इसकी लंबाई 128 फुट है। इस मस्जिद की दीवारें बहुत मोटी और मजबूत बनाई गई हैं और 2.25 सदियों के बाद भी ये मुस्तहकम बुनियादों पर ठहरी हुई है। ताहम मजमूई तौर पर छोटी मोटी मुरम्मत बिलखसूस रंग और रोगन कराने की जरूरत शिद्दत से महसूस होती है। ये तारीखी मस्जिद लाल किला दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई है। ये मस्जिद हमारी तारीख के रोशन अबवाब का जगमगाता सितारा है। इसकी तारीखी और मजहबी अहमियत के पेश नज़र इस पर खसूसी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। आने वाली वीडियोज में इंशाल्लाह आपको किला दिरावर और शाही कब्रिस्तान और मज़ार असहाब के हवाले से भी मालूमात मिलेंगी और ये मस्जिद, इसकी तारीखी कदामत और इसकी कद्र कीमत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है और हमें इस पे बहुत ज़्यादा नाज है और इस नाज को बरकरार रहना चाहिए। खुदा हाफिज।